بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ نبوت سے 5 سال قبل بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ان کی پیدائش ہوئی۔ اسلام کی خاطر مکی دور میں تکلیفیں برداشت کرتی رہیں، پھر ہجرت کر کے مدینہ چلی آئیں۔ سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کی زندگی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے محبوب اور چہیتی بیٹی ہونے کے باوجود گھر کا سارا کام خود انجام دیتی تھیں۔ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ دنیا کی تھوڑی سی چیز پر بخوشی راضی رہتی اور اس پر صبر کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تمہارے لیے دنیا کی تمام عورتوں میں مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ کی زندگیاں نمونے کے لیے کافی ہیں۔ سچائی اور صاف گوئی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے مثال تھیں۔ رمضان المبارک سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی قدرت۔ رات اور دن کا عدلنا بدلنا۔ جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے لے کر آج تک دن اور رات اپنے متعینہ وقت پر بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو اچانک سورج نکلا اور صبح ہو گئی، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ دوپہر کو سورج غروب ہوا اور رات ہو گئی، بلکہ رات نہ تو اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی دن اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتا ہے۔ یہ سارا غیبی نظام صرف اللہ ہی اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ہی رکھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 40 لاکھ نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن میں 10 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد پڑھا تو اللہ تعالی اس کے لیے 40 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانے والے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوئی گھر ہو، اس میں سانپ اور بچھو تھے جو باہر سے ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے کیا کہا گیا؟ حضرت صلت بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی ہے کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر، اور جو تجھے ترجیح دے تو اس سے خدمت لے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے حالات۔
قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں یعنی قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، داڑھ کے درد کا علاج۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھ میں شدید درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر درد کی جگہ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور 7 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک، چنانچہ فوراً آرام ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کرواؤ اور اس کی جانب متوجہ رہا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔